بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ پہلی، عقیدہ توحید، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج ادا کرنا اور پانچویں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان دار اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے انسان پوری طرح سے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یوں کہہ لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا اور فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم ہے اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب یا ثواب ہونا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ، سب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو جب انسان یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پوری طرح سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے کافر تھا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر ناپاک تھا تو وہ پاک ہو جاتا ہے، پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا وہ اس کا پیارا ہو جاتا ہے، پہلے دوزخ میں جانے والا تھا اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ دوستو، ہم یہ کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہمیں پوری طرح سے واضح نہیں ہوتا۔ تو پہلے اس کلمے کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ میں اللہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہوئی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ دراصل اس کا خدا ایک ہی ہے، اور وہ خدا ایک ہی ہے اور اسی کی ذات کے سوا خدائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی یہ اقرار کیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ خدا ایک تمہارا ہے اور سارے جہاں کا مالک ہے، تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے، اور اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، مانگنا چاہیے تو صرف اسی سے، سر جھکانا چاہیے تو صرف اسی کے سامنے، عبادت اور بندگی کرنی چاہیے تو صرف اسی کی، اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں ہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں ہے۔ ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ ہم اسی کو حکم مانیں اور اسی کے حکم کی پیروی کریں۔ دوستو، کلمہ طیبہ میں اب جو دوسرا پہلو آتا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ،
جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جس کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس شہنشاہ کے کام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے ایسے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا تم نے یہ اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اس کی ہی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے تم اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کر لینے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تو تھی کلمہ توحید کی فضیلت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔